بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امید ہے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ ہم نے پہلی ویڈیو میں بات کی تھی کہ کٹ نب مارکر یوز کرتے وقت اس کی گرپ کیسے ہوگی اور قلم کو کیسے استعمال کیا جائے گا۔ آج ہم بات کر رہے ہیں کہ کٹ نب کو کیسے یوز کیا جائے گا، کٹ نب کیسے استعمال ہوگی، اور کٹ نب میں اردو، انگلش اور عربک تینوں میں کٹ نب کو کیسے روٹیٹ کریں گے اور کیسے اس کو استعمال کیا جائے گا۔ تو پوری توجہ کے ساتھ سننے اور سمجھنے کی کوشش کیجیے گا۔ سب سے پہلے یہ بات اچھی طرح سمجھ لیجئے کہ کوئی بھی کٹ نب، چاہے وہ مارکر ہے، پین ہے، کوئی ہولڈر ہے یا قلم ہے، تو اس میں نب میں چوڑائی کی وجہ سے ایک خاص طور پہ کٹ لگایا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر اردو لکھنے کے لیے قلم پہ جو کٹ لگتا ہے وہ یوں زیادہ سلانٹ ہوتا ہے، عربک کے لیے کٹ لگتا ہے وہ کم سلانٹ ہوتا ہے، اسی طرح کرسیو رائٹنگ کے لیے بھی کٹ لگایا جاتا ہے، وہ بھی زیادہ سلانٹ ہوتا ہے، اور اٹیلک کے لیے اور گوتھک رائٹنگ کے لیے بھی کٹ مارکر یوز کیا جاتا ہے۔ اٹیلک کے لیے اس شیپ میں کٹ لگتا ہے اور گوتھک رائٹنگ کے لیے زی کی نب یوز ہوتی ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ اس میں چاہے وہ اردو کے لیے استعمال ہو، چاہے وہ عربک کے لیے ہو، چاہے وہ کرسیو رائٹنگ کے لیے یوز ہو، چاہے وہ اٹیلک کے لیے کٹ مارکر یوز ہو، چاہے وہ گوتھک یا اولڈ انگلش رائٹنگ سٹائل کے لیے یوز ہو، ان سب میں نب کو ہم 3 پارٹس میں ڈیوائیڈ کریں گے، 1 2 3۔ اب یہ بات اچھی طرح سمجھ لیجئے، اس بات کے نہ سمجھنے کی وجہ سے بچے، طلباء بہت زیادہ محنت کرنے کے باوجود بھی کٹ مارکر سے صحیح نہیں لکھ پاتے، بلکہ تجربہ یہ ہے کہ جتنا زیادہ وہ پریکٹس کرتے ہیں اس بات کو سمجھے بغیر، اتنی زیادہ رائٹنگ میں مسٹیک زیادہ ہوتی ہیں۔ اس لیے یہ بہت اہم بات شروع میں ہی، ابتدا میں ہی ہمیں سمجھنی چاہیے۔ اب بعض لیٹرز یا بعض لیٹرز کی بعض سٹروکس، بعض حصے وہ نب کے اس 1 پارٹ سے یوز ہوں گے، اس سے بنیں گے، یعنی جو اس میں جو شارپ نوک والا حصہ ہے، بعض اس سے بنتے ہیں لیٹرز، بعض لیٹرز کے لیے صرف 3rd حصہ، اس کا 3rd پارٹ یوز ہوتا ہے، بعض میں 1 اور 2 سے لیٹرز بنتے ہیں، اور بعض ایسے ہیں جو کہ 2 اور 3 سے بنائے جاتے ہیں۔ اب ہم نے جو نب کا جب استعمال کریں گے 1 2 اور 3 کا، تو 1 2 3 میں سے 1 حصہ لگے، اس کا 3rd پارٹ لگے، یا 1 اور 2 لگے، یا 2 اور 3 لگے، تو کیسے اس کو چینج کریں گے؟ بعض میں اس کی پوری موٹائی لگ جائے گی، مکمل قط کے ساتھ لفظ بنے گا، تو یہ سب ہوگا روٹیشن کے ذریعے سے۔ جہاں جہاں ہمیں استعمال کرتے وقت روٹیشن کی ضرورت پیش آئے گی تو ہم اس کو روٹیٹ کریں گے۔ پہلی ویڈیو میں بتا چکے ہیں کہ نب مارکر، کٹ مارکر یوں گرپ کرنا ہے کہ اس میں مارکر ان فنگرز کے درمیان میں رہے، تو یوں روٹیشن اس کی ہوتی رہے گی، روٹیٹ کرتے رہیں گے تو باریکی سے موٹائی، موٹائی سے باریکی کی طرف ہم رائٹنگ کو موو کرتے رہیں گے۔ اب اس کے بعد امید ہے کہ آپ یہ بات سمجھ چکے ہوں گے کہ کیسے اس کی نب ہم نے یوز کرنی ہے۔ اب اس کا پتہ چلے گا جب ہم رائٹنگ سٹارٹ کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر سب سے پہلے اردو رائٹنگ کے لیے اگر ہم اس کو یوز کرتے ہیں تو اردو میں کٹ نب کیسے یوز کریں گے؟ دیکھیے، اردو رائٹنگ کے لیے، اردو رائٹنگ کو مدر آف فونٹس بھی کہا جاتا ہے، الخطوط، کہ اس میں روٹیشن زیادہ ہوتی ہے، باریکی زیادہ ہوتی ہے، یہ خط بہت تراشا ہوا ہوتا ہے۔ جس کو اردو رائٹنگ نستعلیق پر کٹ مارکر استعمال کرنا آ جائے تو وہ ہر طرح کی رائٹنگ کو کٹ مارکر سے یا کٹ نب سے لکھ سکتا ہے، تو اس میں روٹیشن زیادہ ہے۔ مثال کے طور پر ہم جب سٹارٹ کرتے سب سے پہلے الف لکھا جاتا ہے۔ اب الف میں ہم نے الف جب لکھا تو آپ دیکھیں کہ اس میں اس کی موٹائی اس کی ہاف نب کے برابر ہے، ہاف قط کے برابر ہے، ہاف قط۔
اب ہاف قط کے برابر کیوں؟ کیونکہ ہم نے اس کو رکھا ہی اس اینگل میں کہ یہ بالکل اگر اسٹریٹ رکھتے نوک اوپر کی طرف ہوتی تو بالکل باریک بنتا، جو کہ ٹھیک نہیں تھا۔ اس کو ہم چوڑائی میں زیادہ رکھتے تو پھر بھی یہ ٹھیک نہ ہوتا، اور اس کی زیادہ چوڑائی تھکنس زیادہ ہوتی تو تب بھی یہ مسٹیک شمار ہوتی۔ ہم نے ان بٹوین اس کو رکھا کہ اس میں نوک نہ بالکل اسٹریٹ اوپر کی طرف ہے، بلکہ دائیں رائٹ سائڈ پر تھوڑی سی ترچھی ہے، اور بالکل چوڑائی میں بھی نہیں لکھا۔ اب مسٹیک کیا ہوتی ہے کہ اس کو یوں چوڑائی میں نب کی ڈائریکشن ٹھیک نہیں ہوتی، جیسے ہم نے اب یہاں یہ نب رکھی ہوئی ہے تو نب میں یہ فلیٹ ہے چوڑائی میں، اب یوں رکھیں گے تو ظاہر ہے کہ وہ لفظ اس کے مطابق پھر یوں بنے گا، اور کوئی بھی لفظ لکھتے ہیں تو وہ یوں لکھا جائے گا، جو کہ غلط ہے۔ ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہم نے اس نب کو یوں رکھنا ہے کہ نوک اوپر کی طرف رہے اور دائیں طرف تھوڑا سا اس کو ترچھا رکھنا ہے، سلانٹ رکھنا ہے۔ جیسے ہم نے الف میں اس کو یہاں پر رکھ کے الف لکھا تھا، بالکل اسی طرح جیسے الف لکھا، الف کی ہی ڈائریکشن میں رکھ کر ہم نے اس کا مدہ بنایا۔ پھر بے لکھتے وقت بھی ہم نے اس کو اس ڈائریکشن میں رکھا تاکہ بے کے کنارے باریک ہو جائیں، یہاں سے گلائی بن جائے اس کی۔ ایسے ہی جیم لکھا تو جیم کے اندر بھی ہم نے اسی طرح تھوڑی سی روٹیشن بھی کی، اور ہم نے اس کی باریکی کا خیال رکھ کے جیم بنایا۔ اب دیکھیے جب ہم دال لکھتے ہیں یا رے لکھتے ہیں تو رے کے اندر تھوڑی سی روٹیشن کرنی پڑے گی۔ روٹیشن کیسے ہوگی؟ روٹیشن میں تھوڑا سا اس کو ہم نے یہ والا حصہ باریک بنایا، یہاں ہم نے روٹیشن کی۔ اب روٹیشن کرنے سے یہ حصہ، یہ والا حصہ یہاں سے باریک ہونا شروع ہوا۔ اگر روٹیشن نہیں کریں گے تو پھر کیا ہوگا دیکھیے گا، اب بغیر روٹیشن کے یہ رے، اس کے اندر یہ والا حصہ پورا موٹائی میں بن گیا، جو کہ ٹھیک نہیں ہے۔ یہاں روٹیشن کی تو تھوڑا سا روٹیشن کرنے سے یہ باریک ہو گئی۔ تو یہ بات ہم نے سمجھنے کی کوشش کی کہ کس طریقے سے اس میں روٹیشن، دیکھیے گا یوں اس کو روٹیشن، تھوڑی سی روٹیشن یوں بار بار جہاں ضرورت پڑے گی وہاں کریں گے۔ سین لکھتے ہیں تو دیکھیں سین میں نب کیسے یوز ہوتی ہے۔ سین کے اندر شروع کے جو دندانے بنے اس میں پہلا دندانہ کچھ زیادہ باریک ہے، دوسرے میں تھوڑی سی موٹائی ہے، تو یہ موٹائی ہم نے روٹیشن سے ہی بنائی۔ سواد لکھتے وقت سواد کا شروع کا حصہ، پھر ہم نے اس کو باریک نوک سے، یہ حصہ فرسٹ سے بنا، یہ 1 اور 2 سے بنا، اس پہ ہم نے نب کے 3 پارٹس ہم نے یوز کر لیے۔ یہاں یہ 1 سے بنا، اور یہ 1 اور 2 سے بنا، اور یہ 1 2 3 سے بنا، اس کے مطابق جیسے ہم نے پہلے بھی عرض کیا۔ تو عزیز طلبہ، یہ آسان طریقہ ہے کہ اردو رائٹنگ کرتے وقت کٹ نب مارکر سے ہم کیسے اس کو نب کو روٹیٹ کریں گے، کیسے یوز کریں گے۔ بالکل اسی طرح اگر ہم نے عربک لکھنی ہے تو عربی لکھتے وقت چند باتوں کا بھی خیال رہے، اور اس میں آسان بات یہ ہے کہ عربک اور اردو میں دونوں میں نوک اوپر کی طرف رہے گی اور دائیں طرف تھوڑی سی ترچھی رہے گی، البتہ عربک لکھتے وقت تھوڑا سا ترچھا پن زیادہ ہوگا ایز کمپیئر ٹو اردو رائٹنگ۔ اس میں کچھ تھوڑا سا ہم اس کی چوڑائی زیادہ کریں گے۔ اس کا فرق کیا ہوگا؟ اس سے فرق یہ پڑے گا کہ ہماری اردو عربک کی رائٹنگ تھوڑی سی زیادہ موٹائی میں آئے گی، تھوڑی سی موٹائی اس کی زیادہ ہوگی۔ اور ہم نے اس کو چونکہ تھوڑا سا ترچھا زیادہ رکھا، اس لیے عربک میں تھوڑی سی موٹائی یہاں پر بنسبت اردو کے زیادہ ہوئی ہے۔ باقی اسی طرح جیسے روٹیشن وہاں اردو میں ہوئی تھی، بالکل اسی طرح روٹیشن یہاں عربک میں بھی ہم کریں گے باریکی موٹائی کو بنانے کے لیے۔ پھر اس کے بعد اگر ہم دیکھیں کرسیو رائٹنگ، کرسیو یا کاپر پلیٹ رائٹنگ کے اندر ہم نے کٹ نب کو کیسے یوز کرنا ہے۔ پہلے اس میں یہ بات سمجھ لیجئے کہ اس میں رائٹنگ، کرسیو رائٹنگ کو لکھتے وقت ہم نے دو طرح سے اس کی نب کی گرپ رکھنی ہے۔ پہلے تو نوک والا حصہ جو یہ شارپ نوک ہے یہ بالکل نیچے کی طرف رہے گی، ڈاؤن رہے گی، اور فرسٹ اسٹروک جب ڈاؤن ٹو اپ جائے گی تو یہ نوک نیچے کی طرف ہوگی۔ جب ڈاؤن ٹو اپ، رائٹنگ ڈاؤن ٹو اپ ہو تو لائن ول بی تھن، باریک لائن ہوگی، اور نب کی ڈائریکشن، نب کی نوک نیچے کی طرف ہوگی۔
جب کوئی بھی لائن اوپر سے نیچے کی طرف آئے گی تو پھر لائن ول بی تھک اور نب رہے گی یوں چوڑائی میں فلیٹ. دیکھیے گا یوں نب کو ہم رکھیں گے چوڑائی میں اور پھر ہم اس لائن کو بنائیں گے موٹی. جب وہ لائن اپ ٹو ڈاؤن ہوگی، اوپر سے نیچے کی طرف لائن جب آئے گی تو لائن موٹی ہوگی. ایک تو یہ اس میں کرسیو رائٹنگ میں اصول ہے. مثال کے طور پر اگر ہم اس کی ایک بیسک سٹروکس ہے اگر ہم وہ بناتے ہیں تو اس میں جہاں جہاں آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس کے اندر باریکی موٹائی بنتی چلی جا رہی ہے، سب میں ہم نے ایسا ہی کیا کہ ہم نے یوں اس کو بار بار روٹیٹ کیا. تو اس طرح کرسیو رائٹنگ لکھی جاتی ہے. مثال کے طور پر فار ایگزامپل ہم اے لکھتے ہیں کرسیو رائٹنگ کے اندر، لائن نیچے سے اوپر گئی تو باریک تھی، اوپر سے نیچے آئی تو موٹائی میں بنی. اسی طرح تمام لیٹرز کے اندر یوں ہی ہوتا ہے اس میں کہ لائن جب اوپر سے نیچے آئے گی تو موٹائی میں اور نیچے سے اوپر جاتے وقت باریک لائن. اسمال لیٹرز کے اندر دیکھیے گا، اسمال لیٹرز میں یوں جو لائن نیچے سے اوپر جا رہی ہے وہ باریک اور اوپر سے نیچے آتے وقت موٹائی، باریک پھر موٹائی پھر اوپر سے نیچے آتے وقت موٹائی. تو یوں ہم نے کرسیو کے لیے اس کی نب کو یوز کرنا ہے. اب ہم بات کرتے ہیں اٹیلک رائٹنگ میں، اٹیلک یا رومن رائٹنگ سٹائل کے اندر کٹ نب کو کیسے یوز کیا جاتا ہے. تو عزیز طلبہ اس میں بہت آسان ہے یہ. اس میں نب ہم نے چوڑائی میں رکھنی ہے اور جب بھی کوئی لیٹر لکھنا ہے تو نب یوں فلیٹ چوڑائی میں رکھیں، لیفٹ سائڈ پہ اس کی شارپ نوک رکھیں تو لکھنے میں آسانی ہوگی انشاءاللہ. جو حصے باریک بنیں گے تو وہ فرسٹ بنیں گے، جو حصے موٹائی میں ہوں گے تو وہ پورے قلم سے بنیں گے. فار ایگزامپل اے میں ہم نے جو فرسٹ سٹروک بنائی باریک تھی، یہ ہم نے 1 پارٹ سے بنائی نب کے. سیکنڈ سٹروک ہم نے بنائی اپ ٹو ڈاؤن تو یہ پوری تھک بنی، 1 2 اور 3 تینوں پارٹ سے یہ بنی ہے. تھرڈ سٹروک پھر باریک بنی لیفٹ ٹو رائٹ تو وہ ہم نے بنائی تھی نب کے بالکل فرسٹ پارٹ سے. تو تمام لیٹرز اس میں ایسے ہی بنتے ہیں. یہ اس کی بیسک لائن ہے، ایسے چوڑائی میں بنتی ہے. اور پھر اگر ہم نے کوئی بھی ورڈ بنانا ہے بی پی وغیرہ، یہاں روٹیشن نہیں ہوئی لیکن یہ اس سے باریک بنے کیونکہ ہم نے اس کو رکھا ہی اس اینگل پر تھا. اس میں روٹیشن کہاں ہوتی ہے؟ صرف سی کے اندر، اور جتنے ہمارے دائرے والے حروف ہیں سی او کیو جی ایون کہ یو وغیرہ بھی، اگر یو کے اندر ہم لکھیں تو یہاں پر روٹیشن ہوگی. اس روٹیشن کی وجہ سے پھر نوک نیچے کی طرف آ جائے گی اور پھر نیچے سے اوپر سموتھ جائے گی اور نوک نیچے رہے گی. یہاں بھی ہم نے روٹیشن کرنی ہے، جی کے اندر بھی کیو کے اندر بھی. اس حصے پہ لا کے ہم نے موٹائی کو باریکی میں تبدیل کرنے کے لیے روٹیشن کرنی ہے. تو یوں ساری کی ساری جتنی بھی اٹیلک رائٹنگ ہے وہ یوں کٹ مارکر سے اگر ہم یہ بات سمجھ لیں تو انشاءاللہ بہت ایزیلی ہم اس کو لکھ سکیں گے انشاءاللہ. بہت جلد ملاقات ہوتی ہے نیکسٹ ویڈیو میں. تب تک کے لیے اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.